یہ 11 قسمیں کھا کر یہ بتایا کہ کامیاب اور فلاح یافتہ وہ ہے کہ اس جان کو پاک صاف بنائے، اور نامراد وہ ہے جو اس جان کو گناہ میں پھنسا کر دوزخ کا مستحق بنائے۔ پہلے تو ذرا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ قسمیں کھائی، سورج کی، اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے، اور پھر جہاں دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دیتا ہے، اور رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ جب قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے ہیں تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ ہر قسم میں کچھ راز ہوتا ہے۔ اس چیز کی قسم خاص طور پر اس جگہ کیوں کھائی جا رہی ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں جو قسمیں کھائی ہیں وہ اس بات کی کھائی ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کا نظام بنایا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس میں روشنی بھی ہوتی ہے، تاریکی بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ سورج نکلتا ہے، اس کی دھوپ پھیل جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پورا جہان منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سورج تو جا کر غروب ہو گیا، اس کی روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا آنے لگا، اندھیرے کی جگہ اللہ تعالیٰ اس سورج کی جگہ چاند کی روشنی پیدا فرما دیتا ہے۔ سورج چلا جاتا ہے، چاند آ جاتا ہے، اس کی روشنی آ جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دن ہے، پھیلا ہوا دن ہے، اس میں روشنی پھیلی ہوئی ہے، سورج نظر آ رہا ہے، لیکن 12-14 گھنٹے کے بعد وہ سورج ختم ہو گیا اور رات کا اندھیرا آ کر سارے سورج کو چھپا دیا۔ تو دو باتوں کی طرف اشارہ ہے اس ساری قسموں کے اندر۔ ایک تو یہ کہ دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ، انقلابات، سرد و گرم یہ آتا ہی رہتا ہے۔ اگر کسی وقت کسی انسان کو اندھیرا محسوس ہو، حالات میں ظلمت محسوس ہو، ایسا لگے کہ جیسے تاریکی چھا گئی ہے، تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، ہر روشنی کے بعد اندھیرا آتا ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ظلمتوں کا جو بول بالا ہے، ظلمتوں کا جو بول بالا ہے، کوئی سورج نکلنے والا ہے۔ یہ ظلمتیں، یہ تاریکیاں، یہ اندھیرے جو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ یہ کبھی ہمیشہ قائم دائم نہیں رہتے، انہی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی روشنی دکھاتے ہیں۔ تو اگر حالات کی ظلمت سے دل پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس سنت پر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اندھیرا ہمیشہ قائم نہیں رکھتے، اس کی جگہ روشنی بھی آتی ہے۔ اے ظلمت حالات سے جی چھوڑنے والوں، اے ظلمت حالات سے جی چھوڑنے والوں، تو پھٹتی ہے ہر روز اسی سینہ شب، اسی رات کے سینے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاؤ پھٹتی ہے اور روشنی کھا جائے۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قسموں کے ذریعے یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ دھوپ چھاؤں کی کائنات ہے، کبھی دھوپ ہے کبھی چھاؤں ہے، کہ روشنی ہے کبھی اندھیرا ہے۔ تو کسی تکلیف کے صورت حال میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آتی ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ نے یہ بتایا کہ تنگی ایک آئے گی،
تو آسانیاں دو آئیں گی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ تو ایسے حالات میں جیسے آج ہم گزر رہے ہیں، دماغ میں بعض اوقات مایوسی پیدا ہونے لگتی، بعض اوقات اللہ بچائے تقدیر کا شکوہ دل میں پیدا ہونے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ دشمنوں کی گڈی چڑھی ہوئی ہے، دشمنوں کا بول بالا ہے، ان کو عروج نصیب ہے اور مسلمان پس رہا ہے، مسلمانوں کے اندر زوال کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں تقدیر کا شکوہ پیدا ہوتا ہے، اللہ بچائے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ میاں یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، اور وہ ہے جنت۔ اور ایک عالم وہ ہے جس میں غم ہی غم ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، اور وہ ہے دوزخ۔ اور ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور اچھے حالات بھی ہیں، برے حالات بھی ہیں، وہ یہ دنیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ دنیا کے اندر اس کو صرف راحت ہی ملنی چاہیے اور خوشی ہی نصیب ہونی چاہیے، کبھی تکلیف کے حالات نہیں آنے چاہیے، تو اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہونی۔ بڑے سے بڑا حاکم، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا دولت مند ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کبھی تکلیف نہ پہنچے، کبھی صدمہ نہ آئے، کبھی غم نہ آئے۔ یہ دنیا ہے، لہذا اس میں دن بھی ہے اور رات بھی ہے، دھوپ بھی ہے اور چھاؤں بھی ہے، ظلمت بھی ہے اور روشنی بھی۔ یہ ایک تو اشارہ ان قسموں سے اس حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے، اور دوسرا اشارہ مفسرین فرماتے ہیں یہ ہے کہ پیغام آگے یہ دیا ہے کہ میاں اس دھوپ چھاؤں اور سرد و گرم حالات سے متاثر ہونے کے بجائے یہ دیکھو کہ اس دنیا میں تمہیں کرنا کیا ہے، اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو، مصائب کے طوفان امڑ رہے ہو یا خوشحالی کا دور دورہ ہو، تمہیں کرنا کیا ہے۔ وہ کرنا دو جو میں بتا دیا قسم کھاتے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جو جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کو اپنے طور پر پاک صاف بنانے کی کوشش کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور اس کو معصیت اور گناہوں میں مت پھنساؤ۔ کام تو یہ کرنا ہے، اور ہم نے تمہارے دل میں یہ دونوں قسم کے جذبات رکھ دیے ہیں۔ ہم نے تمہیں گناہ کی بھی صلاحیت بخشی ہے اور تقوی کی صلاحیت بھی بخشی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ تمہارے دل میں خواہش گناہ کی بھی پیدا ہوتی ہے، ہم نہیں پیدا کی، اور تقوی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ہم نہیں پیدا کیا ہے۔ جس طرح دن اور رات پیدا کیا ہے، روشنی اور تاریکی پیدا کی ہے، اسی طرح تقوی کی روشنی بھی تمہارے دل میں پیدا کی ہے۔ معصیت اور گناہ کے تقاضوں اور خواہشات کو میری خاطر کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرو گے تو تمہارا مقام فرشتوں سے اونچا جائے گا۔ فرشتوں کو ہم نے اس لیے بنایا کہ وہ خالص ہماری اطاعت کرے، ہمارا ذکر کرتے رہے، ہماری حمد و ثنا کرتے رہے، ہماری تسبیح کرتے رہے۔ ان کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان کے دل میں کوئی جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور نہ ان کے دل میں گناہ کا دائیا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہ گناہ سے بچے ہوئے ہیں تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے، ان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ ان کو ہم نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا تھا، اس میں گناہ کا دائیا ہی ہم نے پیدا نہیں کیا۔ لیکن آدم کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ اس کے اندر دونوں تقاضے رکھ دیے، گناہ کی صلاحیت بھی دی، تقوی کی صلاحیت بھی دی، تاکہ جب یہ گناہ کی خواہش کو دبا کر
تقویٰ کی طرف جائے گا، ہماری اطاعت کرے گا، گناہ سے بچے گا، تو اس کا مقام فرشتوں سے اونچا جائے گا، فرشتوں سے اعلیٰ